بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و نعت کے حوالے سے بہت اہم کانفرنس جو کراچی میں منعقد ہوئی اسے تقریباً 1 ماہ ہو گیا، لیکن اس کی کامیابی کی خبریں اور اس میں جو ثمرات اور اس کی برکات جو ہم سب لوگوں کو ملی اس کا چرچہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ ادارہ چمنستان حمد و نعت خاص طور پہ جو طاہر سلطانی صاحب کے زیر سرپرستی چل رہا ہے اور جو کئی اشروں پہ محیط ہے، جس کی کارروائی اس کی 4تھی بڑی کانفرنس ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ پچھلے 3-4 سالوں سے ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں کوئی ایسا اور ادارہ نہیں ہوگا جس نے ہر سال ایک ایسی کانفرنس منعقد کی ہو جس میں عصر حاضر کے حوالے سے جو حمد و نعت کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی ہو۔ میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں طاہر سلطانی صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، شفیق صاحب کو، اور خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جنہوں نے اس کا بندوبست کیا۔ اس پہ پہلی بار سوال اور جواب کی صورتحال بھی پیدا کی گئی۔ اس کے بہت سے نوٹ جو ہم لوگوں نے لیے وہ آنے والے زمانے میں ہمارے مضامین کا سبب بنیں گے۔ بہت ساری باتیں سننے کو، دیکھنے کو ملی، بہت سارے نئے شاعروں سے ملاقات ہوئی اور بہت سارے نئے جو ناقد ہیں، نعت کر ہم کے وہ ہمارے سامنے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو کانفرنسیں ہیں وہ کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر سال ہر شہر میں منعقد ہونی چاہیے، جس پہ نعت پہ کام کرنے والے اور ہم پہ کام کرنے والے جمع ہوں اور وہ دیکھیں کہ اس میں جو عشرہ بعشرہ اور سال بسال جو ترقی ہو رہی ہے اس کی کیا شکل ہے۔ یہ کانفرنس اس حوالے سے بڑی اہم تھی کہ اس میں پہلی بار نصابات کو ایک موضوع بنایا گیا اور جس میں پڑھے جانے والے تمام مقالے اس حوالے سے تھے کہ اگر نعت نصابات میں آئے تو پہلی جماعت سے لے کے ایم اے کے کورسز تک میں نعت کے حوالے سے کیا کام ہونا چاہیے اور کن خطوط پہ ہونا چاہیے۔ اس میں بڑے کامیاب مقالے پڑھے گئے اور خاص طور پہ ابتدائی جو گفتگو طاہر صدیقی صاحب نے کی بڑی اہم تھی۔ ان کا نعت اطفال پہ کافی کام ہے اور انہوں نے مختلف بچوں کے حوالے سے بہت ساری نعتیں خود بھی لکھی ہیں۔ اس کانفرنس میں ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملا کہ یہ جو بچے نعتیں پڑھتے ہیں یہ ان کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی کیفیات کے مطابق، اور اگر وہ کوئی بڑے کسی سینئر شاعر کی پڑھتے ہیں جس میں وہ شفاعت کا ذکر ہے، گناہوں کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں، تو 3 یا 4 یا 5 سال کا بچہ اس کو ذہنی طور پہ ہم آہنگ نہیں کر سکتا، اس مزاج کو، اس ماحول کو۔ اس حوالے سے درجہ بدرجہ اس کانفرنس میں پڑھے جانے والی جو نعتیں تھیں ان کی گریڈیشن کی گئی اور اس کے 4-5 حصے بنائے گئے کہ 3 سال سے لے کے 6 سال تک اور 6 سال سے 10 سال تک، پھر 10 سے 15 سال تک، تو درجہ بدرجہ کس قسم کی نعتیں ہونی چاہیے، ان کے موضوعات کیسے ہونے چاہیے، ان کی ویکیبلری کیسی ہونی چاہیے، ان میں لفظیات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آغاز ہے ایک بہت بڑے کام کا کہ آنے والے سالوں میں جب یہ نصابات کا حصہ بنے گی نعت اور حمد تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی۔ اس حوالے سے پہلے بھی کچھ کام ہوا ہے، خاص طور پہ جندران صاحب نے کام کیا ہے کہ اس میں جو نصابات میں، انگریزی نصابات میں حمد و نعت کی ضرورت کیا ہے۔ 1991 میں ایک مقالہ جو ہے وہ فیصل آباد ایجوکیشن یونیورسٹی کی طرف سے لکھا گیا، جس کی نگرانی کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ پھر پشاور یونیورسٹی میں ایم اے کی سطح پہ پہلی بار نصابات میں نعت کو شامل کیا گیا اور اس پہ ڈاکٹر امتیاز نے بڑی خوبصورت ایک کتاب مرتب کی۔ اس حوالے سے یہ جو نعتیہ کانفرنس ہے اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہمارے سامنے ہیں جن کی طرف ہماری ابھی تک توجہ نہیں گئی۔ یہ طاہر سلطانی صاحب کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، بڑا کام ہے، اور ان کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور 2 دن تک وہ مشاعرہ اور کانفرنس وہاں ہوتی رہی اور بے شمار مواقع ملے جن میں ان موضوعات پہ بات ہوا۔ میں ان کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں اور باقی تمام اپنے نعت گو شاعروں سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ ریلیونسی دیکھیں آج کے دور کی اور اس حوالے سے نعتیں جو ہیں ان کا رخ موڑیں۔ خاص طور پہ آج امت مسلمہ جس پریشانی سے دوچار ہے، جس میں فلسطین اور غزہ کے مسائل ہیں، ہمیں نعت کو ان چیزوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ فضائل کی بات تو ہمیشہ سے ہوئی اور ہمیشہ قیامت تو ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کی جو ہے اس کی حقیقت ابدی جو ہے اس کا ذکر تو دنیا بھر میں جہاں بھی نعت گو ہے وہ کریں گے، لیکن یہ جو اس عشرے سے، اس مہینے سے یہ ایک مسئلہ بنا ہے امت کے لیے،
اور جس میں بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے، وہاں بچے جس طرح سے شہید ہوئے ہیں اور شہروں پہ جو حملہ ہوا ہے، اور جو بڑھتی ہوئی صہیونیت اور یہودیت کی ایک یلغار ہے جس نے امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں نعت کو ایک یہ رخ دینا چاہیے۔ جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ 1967 میں جب جنگ رمضان ہوئی تو عبدالخالق صاحب نے ایک آزاد نظم میں بڑی اچھی نعت لکھی تھی کہ جی میں آتا ہے فلسطین چلیں، زیر لب پڑھتے ہوئے سورہ والتین چلیں، چلیں اقبال کے شاہین چلیں۔ اس طرح سے احمد نعیم قاسمی صاحب کی ایک نعت کا شعر ہے کہ ایک بار اور بھی بتھا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو ہمیں آج کی نعت میں آج کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان اور جہاں کے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امن، آزادی اور سربلندی سے ہمکنار کرے۔ یہ میں بارے دیگر شکریہ ادا کروں گا طاہر سلطانی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور اس کانفرنس میں بہت سارے موضوعات ہمیں سننے کو، دیکھنے کو، اور مستقبل میں غور و فکر کے حوالے سے کئی رخ اس کے ہماری آنکھوں پہ، ہمارے ذہنوں پہ واضح کیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔